حضرات، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ بلا شبہ تعلیم و تعلم ہی کے ذریعے انسان اخروی اور دینی دنیاوی ہر اعتبار سے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ طریقہ اسلاف بھی یہی رہا ہے کہ جب باہم دو مسلمان ملتے تو ان میں سے جو بڑا ہوتا اپنے چھوٹے کو ایسے واعظ و نصیحت کے کلمات دے جاتا جو واعظ و نصیحت کے کلمات ان کی زندگی کے لیے، ان کے مستقبل کی تابناکی کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ لہٰذا طریقہ اسلاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی تاخیر کے چمنستان حضور حافظ ملت کے ایک گل جو آپ کے مابین کچھ واعظ و نصیحت کے کلمات رکھیں گے، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ محترم برادر اکرم مولانا محمد شہباز القادری مصباحی ان سے دست بستہ عرض گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے واعظ و نصیحت کے کلمات سے ہم سامعین کے علم میں اضافہ فرمائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ایک مرتبہ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ، دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی خاص توفیق اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت توسل سے آج اس مقدس اور روح پرور تقریب ختم بخاری شریف میں مجھے یہ سعادت عظمیٰ نصیب ہو رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے چند کلمات، چند معروضات پیش کر سکوں۔ حضرات، آج میں نے جس عظیم اور ہماگیر عنوان کو اپنا سرنامہ بیان بنایا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اساتذہ اشرفیہ، اساتذہ کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، آج میں نے جس عظیم اور ہماگیر عنوان کو اپنا سرنامہ بیان بنایا ہے وہ ہے علم۔ لہٰذا علم کی فضیلت، اہمیت اور افادیت پر گفتگو کرنے سے قبل میں امت مسلمہ کا سرسری جائزہ لوں تاکہ میں احساس دلا سکوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ 21ویں صدی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ دنیا کی تمام قومیں اس صدی میں کچھ عزائم، کچھ پروگرامز کے ساتھ داخل ہوئی ہیں۔ ہر طبقہ انسانی کے پاس اس صدی میں کامیابیوں کے کچھ گولز ہیں، کچھ مقاصد ہیں، کچھ منصوبے ہیں۔ اس صدی کے آغاز سے قبل دنیا کے بعض سائنسدانوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم اس صدی کے وسط تک پہنچتے
شاید زمین جیسی کوئی زمین خلاؤں میں تلاش کر لیں گے جس کے لیے وہ خلا پیمائی کر رہے ہیں۔ اہل علم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم علم کو اتنی وسعتیں دیں گے کہ کائنات کی کوئی حقیقت پوشیدہ نہ رہے۔ ماہرین تجارت نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم جدید تجارتی نظام، ٹیکنالوجی اور عالمی منڈیوں کے ذریعے سے دنیا بھر کی چیزوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لے آئیں گے اور پوری دنیا کو گلوبل ویلیج یعنی ایک عالمی گاؤں میں تبدیل کر دیں گے۔ ماہرین سیاسیات نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم اپنی سیاست کی بنیاد پر پوری دنیا پر حکومت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ایک نظریہ ہوگا، ایک نظام ہوگا جو پوری دنیا میں کارآمد ہوگا۔ اے امت مسلمہ، اے تاجدار کائنات کی امت، اے پیغمبر اسلام کی امت، ذرا دیکھیں، یہ منصوبے ہیں دنیا کے، یہ مقاصد ہیں دنیا کے جن کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں، لیکن ذرا بتائیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا منصوبہ کیا ہے؟ کیا کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی طرف سے بھی کوئی منصوبہ آیا ہے کہ ہم اس صدی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نعرہ لگانا تو جانتے ہیں، جذباتی ہونا تو جانتے ہیں، ایموشنل ہونا تو جانتے ہیں، لیکن ہمیں مستقبل کی کوئی خبر نہیں۔ پوری صدی کے بارے میں کوئی منصوبہ تیار کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمیں تو کل کے بارے میں نہیں معلوم کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اجی کل بھی دور ہے، ہمیں تو آج کے بارے میں نہیں معلوم کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ یہ پسماندگی جو ہمارا مقدر بن چکی ہے ہماری غفلتوں کی وجہ سے، ورنہ ہمارا تو عالم یہ تھا کہ ہم نے دنیا کو شعور علم، شعور فکر، شعور نظر، شعور منطق، شعور فلسفہ، شعور حکمت، شعور سیاست، الغرض شعور حیات، شعور زندگی سب کچھ عطا کیا تھا۔ کم و بیش 15ویں صدی عیسوی تک ہم قیادت کر رہے تھے اور دنیا ہمارے پیچھے چل رہی تھی، لیکن آج جو ہمارا علمی زوال شروع ہوا ہے تو آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم دنیا کی پسماندہ ترین قوموں کے مقابلے میں بھی کئی فیصد نیچے کھڑے ہیں۔ اسی وجہ سے آج دنیا جس طرح چاہتی ہے ہمیں استعمال کر رہی ہے، جس طرح چاہتی ہے ہمارے خلاف منصوبے بنا رہی ہے، جس طرح چاہتی ہے ہمیں مٹیریل کی طرح سے اپنی عمارت میں ہمارے وجود کو لگا رہی ہے، جس طرح چاہتی ہے ہمارے وجود کے سروں پر اپنی اقتدار کی عمارت تعمیر کر رہی ہے۔ اس لیے کہ ہمیں خبر نہیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ان حالات میں ہمارے لیے جو چیز بے پناہ ضروری ہے وہ ہے علم، وہ ہے ایجوکیشن، وہ ہے نالج۔ حضرات، آپ علم کے بغیر نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ زندگی کے میدانوں میں کوئی کامیابی انجام دے سکتے ہیں، نہ آپ اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں، نہ خلاؤں میں پرواز کر سکتے ہیں، نہ چاند پہ کمن ڈال سکتے ہیں، نہ سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، نہ آپ زمین کا سینہ چیر سکتے ہیں، نہ آپ وقت کی رفتار کو سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ زمانے کے تقاضوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ اقوام عالم میں کوئی مقام بنا سکتے ہیں، نہ آپ قیادت کر سکتے ہیں، نہ آپ فکر کی وسعتوں کو سمیٹ سکتے ہیں، نہ آپ تاریخ کا رخ موڑ سکتے ہیں، نہ آپ مستقبل کی سمت متعین کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ علم کی محرومی اس قوم کے اندر ہے جس قوم نے انسانیت کے ساتھ علم کو لازمہ تصور قرار دیا تھا، اس قوم کے ساتھ ہے جس قوم کی کتاب نے بار بار اسے علم کی فضیلت، اہمیت اور افادیت سے آگاہ کیا تھا۔ کبھی یوں فرمایا تھا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کبھی یوں فرمایا تھا وما يستوي الاعمى والبصير، کبھی یوں بیان فرمایا تھا انما يخشى الله من عباده العلماء، کبھی یوں فرمایا تھا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، کبھی یوں مخاطب کر کے فرمایا تھا
افلا تعقلون افلا تذکرون افلا ینظرون افلا یتدبرون افلا تبصرون افلا تتفکرون، کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم فکر سے کام کیوں نہیں لیتے، تم شعور سے کام کیوں نہیں لیتے، تم نظر سے کام کیوں نہیں لیتے، تم تفکر سے کام کیوں نہیں لیتے، تم تذکر سے کام کیوں نہیں لیتے، تم تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے، تم بصیرت سے کام کیوں نہیں لیتے، تم بصارت سے کام کیوں نہیں لیتے، تم تجربے سے کام کیوں نہیں لیتے، تم مشاہدے سے کام کیوں نہیں لیتے، تم ادراک سے کام کیوں نہیں لیتے، تم انکشاف سے کام کیوں نہیں لیتے، تم زمین میں سیر و سیاحت کر کے اللہ کی نشانیوں کو کیوں نہیں دیکھتے، تم اڑتے ہوئے بادلوں کو کیوں نہیں دیکھتے، تم چھائی ہوئی بدلیوں کو کیوں نہیں دیکھتے، تم دریاؤں کی روانی کو کیوں نہیں دیکھتے، تم آیات الہیہ کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ اسی وجہ سے ایک مفکر شاعر نے اس قوم کی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے اور اس قوم کو پکار پکار کر کہا تھا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ حضرات، جب بھی کسی ملک میں، بس میں یہ کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو قوم اپنی بنیاد کو بھلا دیتی ہے وہ زوال کا شکار ہو جایا کرتی ہے۔ اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے صفحہ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ پیغمبر اسلام حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی اور آخری کتاب زندگی اتاری گئی، اس کا جو سب سے پہلا پیغام ہے وہ اقرا، یعنی پڑھو پڑھو۔ اور ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت و برتری عطا کی گئی وہ علم کی بنا پر، لہٰذا آئیے ہم سب اپنی بنیاد کو مضبوط کریں اور دامن علم سے وابستہ ہو جائیں۔ آج یہ چمن حضور حافظ ملت جامعہ اشرفیہ مبارک پور اسی بنیاد کو مضبوط کرنے میں اپنا کلیدی و نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ ادارہ بس اینٹوں اور دیواروں کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ علم، ایمان اور کردار کی وہ آماجگاہ ہے جہاں امت کے مستقبل کی تعمیر ہوتی ہے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں فکر کو سمت ملتی ہے، جہاں کردار کو مضبوطی نصیب ہوتی ہے، جہاں علم عمل کی صورت اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ مرکز علم ہے جو وقت کے فتنوں کے مقابل امت کو فکری استقامت عطا کرتی ہے۔ یہاں سے ایسے چراغ جلتے ہیں جو صدیوں تک راستہ دکھاتے ہیں۔ دعا ہے کہ مولا کریم اس چمن حضور حافظ ملت کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ اشرفیہ علم و رفعت کا مینارہ زندہ باد، حافظ ملت کی جنت کا نظارہ زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، جامعہ اشرفیہ زندہ باد، اساتذہ اشرفیہ زندہ باد، طلباء اشرفیہ زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جب مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھے ہم لوگ تو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ 8:25 پر ہم سب کے ہر دل عزیز استاذ، وقت کے عظیم محقق اور مدقق حضرت علامہ مفتی ناظم علی مصباحی دامت ظلہ العالی کا خطاب ہوگا 9:25 پر، 8:25 پر۔ تو سیڑھی پہ چڑھتے وقت سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کون صاحب کھڑے ہو گئے اور اتنا قیمتی وقت وہ لینے لگے، لیکن آپ یقین کریں جب یہاں بیٹھ کے مولانا شہباز صاحب کی تقریر سنی تو وہ خیال غلط ہو گیا، اور یہاں آ کے بڑا اطمینان ہوا کہ الحمدللہ ہمارے فارغین میں اشرفیہ کے ایسے ہیرے بھی موجود ہیں۔ ہمیں یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہمارے یہاں کا طالب علم کوئی تقریر کر رہا ہے یا کوئی مخصوص خطیب اپنے خطابت کے جلوے بخیر رہا ہے۔ بہترین انداز، بہترین سنجیدہ گفتگو اور اپنے موضوع پر بڑی معلوماتی انہوں نے تقریر کی۔ وقت چونکہ بہت مختصر تھا اس لیے 10 منٹ میں انہوں نے کافی حد تک اپنا موضوع سمیٹا ہے، لیکن جی چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اور بولتے رہتے، مگر میں ان سے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ
وہ وقت سے پہلے جلدی ہی بٹھا دیے گئے، اس لیے کہ ان کے استاذ گرامی کا وقت تھا۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی ناراض نہیں ہوں گے، لیکن ہم ان کی انشاءاللہ کسی موقع پر بھرپور تقریر سنیں گے، اور کسی عظیم کانفرنس میں ان کو ایک خصوصی خطیب کی حیثیت سے سنیں گے۔ مولانا شہباز صاحب زندہ باد، بہت اچھا ان کا خطاب رہا۔